السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. صدق الله العظيم. Exemplary greatness صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام ہی کے لیے مخصوص ہے. ہم سب فالوور ہیں. قرآن مجید میں جس کی میں نے دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ اصحاب کہف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے وہ نقشہ پیش کیا ہے جو ہمارے لیے ایگزامپل ہے. ایگزامپلری گریٹنس کی مثال اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے سامنے ان کا قصہ، اصحاب کہف کا قصہ صحیح بیان کرتے ہیں. وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور پھر ہم نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا اور پھر ہم نے ان کے دلوں کو جما دیا اور وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہمارا رب بس وہ رب ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے. اگر ہم اس کے علاوہ کچھ بھی کہیں گے تو ہم غلط اور ناانصافی کی بات کریں گے. ہم بھول چکے ہیں کہ ہمارا المیہ یہ نہیں ہے کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئے. ہمارا المیہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہماری کوئی یونیورسٹی دنیا کی ٹاپ 1000 یونیورسٹیز میں نہیں آتی. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بھول گئے کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بھول گئے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو کس طرح سے شیپ اپ کرنا ہے. ہمارے گولز مختلف ہیں اس سے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کے گول تھے. ان کا گول صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ اس دنیا میں اس لیے رہنا چاہتے ہیں کہ وہ آخرت کو حاصل کر لیں اور اس کے لیے زندگی کو انہوں نے گزارا ہے. تو ہمارے سامنے ہے ہی نہیں. ہمارے سامنے آپ دیکھیے کہ ہمارے سامنے ٹارگیٹڈ گول کیا ہے؟ شاندار کامیابی، شاندار ریکارڈ، A+ پورے سینٹ، دنیا دنیا دنیا. بس ہم اپنے بچوں کے لیے کیا سوچتے ہیں، ان کے لیے ہم کیا پلان کرتے ہیں، یہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے جو ہمارے جانے کے بعد جو صدقہ جاریہ جس کو باقی صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے اسے اولاد کرتے ہیں. ہم نے اپنے لیے کیا چیز کمائی ہے، کیا چیز کمائی ہے ہوگا کہ ہمیں اولاد کے لیے اس طریقے کی زندگی کو ریکارڈ کرنا اور کروانے کا. ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. ہم لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، بہت غلطیاں ہوتی ہیں. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم لوگ سیدھے رہیں. ہم لوگ وہی کام کرتے رہیں جس کام کے لیے ہم نے واسطہ اسکول کو قائم کیا ہے. ہمارے 3 فوکسز یہاں پر موجود ہیں، بیان کر دیے گئے ہیں. ان کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس میدان میں کامیاب کرے. اس دنیا کے اندر ہم کچھ ایسا کر جائیں کہ آخرت میں ہمارے لیے یہ توشہ آخرت بن جائے. بہت بہت شکریہ. آخر میں درخواست کروں گا اپنے برادر محترم پروفیسر میاں محمد اکرم صاحب سے کہ وہ آ کر دعا پر اس تقریب کا افتتاح کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اللهم انا نسألك علما نافعا قلبا خاشعا لسانا ذاکرا رزقا حلالا طیبا واسعا. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك كل خير ما سألك نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یہ ہدا کے نام سے جتنے بھی ادارے پورے وقت عزیز کے اندر کام کر رہے ہیں اور جس ادارے میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، ان تمام اداروں کا مقصد تیرے کلمے کو بلند کرنا اور نسل نو کی تربیت اسلامی تقاضوں کے مطابق کرنا ہے. یا اللہ ہمیں اس مقصد کے اندر کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہمارے ان اداروں کے اندر
کچھ کمیاں کوتاہیاں ہیں تو ہمیں ان کو دور کرنے کے لیے پلان کرنے اور اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں ان کی صحیح تربیت کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما. یا اللہ وطن عزیز میں اس وقت پورا نظام تعلیم ایک شکنجے کے اندر کسا جا رہا ہے، اس کو دین سے دور کیا جا رہا ہے. اداروں کے اندر، نظام تعلیم کے اندر، نصابات کے اندر بیرونی ممالک اور خاص طور پہ سامراجی طاقتیں اس کو اپنے مقاصد کے اوپر ڈھالنے کی کوشش کر رہی ہیں. یا اللہ ہمیں ان کا مقابلہ کرنے اور ان سے بہتر نظام دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے جو بچے یہاں پہ جنہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، یا اللہ ان کو مزید کامیابیاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرما. اور جو بچے اس وقت پوزیشن حاصل نہیں کر سکے ان کو بھی اور آگے بڑھ کے مایوسی کی بجائے حوصلہ عطا فرما کہ وہ بھی مزید محنت کریں اور زیادہ بہتر جو ہے وہ مقام حاصل کریں. یا اللہ اس ادارے میں جن حضرات نے محنت کی، جنہوں نے سرپرستی کی، جنہوں نے آج کے پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے جد و جہد کی، جن کا بھی اس میں حصہ ہے، اللہ ان سب کو یا اللہ اس کا اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما اور اس وطن عزیز کو دین کا گہوارہ بنا دے. اس وطن کے خلاف ہونے والی سازشیں اور پوری ملت اسلامیہ کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام بنا دے. یا اللہ ہمیں دنیا بھر کے اندر اپنے دین کے ساتھ وابستگی بھی عطا فرما اور تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق بھی عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میں معزز مہمانان گرامی سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے سوری میں رسول کریں. محترم وقار صاحب. ڈاکٹر ابصار احمد صاحب. ڈاکٹر شبیر احمد منصوری صاحب. اور پروفیسر میاں محمد اکرم صاحب کو دینے کے لیے بہت شکریہ. بیٹھے رہے پیرنٹس اس میں بیٹھے رہے. پیرنٹس سے گزارش ہے کوئی تشریف رکھیں، باقی مہمان جو ہیں وہ